اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن، صدر و چانسلر الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں منعقد ہونے والی 37ویں انٹرنیشنل اسلامک یونٹی کانفرنس کے تمام شرکاء کو، معروف اسکالرز و انٹلیکچوئلز کو اور تمام حاضرین و سامعین کو اپنی جانب سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ میں جناب حامد شہریاری صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں ورلڈ فورم فار پراکسیمیٹی آف اسلامک اسکول آف تھاٹس کے، ان کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس انٹرنیشنل اسلامک یونٹی کانفرنس میں مدعو کیا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ اور آج کی اس کانفرنس کی جو تھیم ہے وہ اسلامک کوآپریشن ٹو اچیو کامن ویلیوز، جو کہ نہایت بہترین، اہم اور عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، اگر آج کے دور میں مسلم امہ کا دقیق مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح طور پہ بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی اور علم و تحقیق کے حوالے سے مسلم امہ ایک مایوس کن حد تک پیچھے ہے، اور اس کی جو قطعی طور پر یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ مسلمان ذہنی یا جسمانی طور پر کمزور ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان انتشار کا شکار ہو چکا ہے، جس کی تنہا وجہ اسلامی اقدار، روایات اور اسلامی کلچر سے دوری ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو نان مسلم بلکہ تھنک ٹینکس ہیں، ان کا اس میں اپنا انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اسلامی تعاون کو ختم کر کے، جو ہمارے امت مسلمہ کا تعاون ہے اس کو ختم کر کے نفرت کے الاؤ کو میں سمجھتا ہوں جلایا گیا ہے۔ سیاسی و سماجی میدانوں میں مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے کی صحیح میں ہر پل اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کیونکہ اسلام جو ہے سب سے بڑا عالمی مذہب ہے، جس کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں رکھی، اور اسلام بنیادی طور پر ایک امن پسند مذہب ہے، اور اسلام سب سے زیادہ یونٹی پہ، امن پہ، بھائی چارے پہ اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پہ توجہ دیتا ہے۔ اور اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ اقلیتوں کے بھی، جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے بھی اقدار کا، ان کے بھی کلچر کا، سب کا احترام کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں جو کچھ بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بحیثیت ایک ماڈرن معاشرے کے وہ ایک مکمل لائے عمل ہے۔ اور کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان سمجھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو سیرت ہے، وہ اور قرآن پاک، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پہ عمل کرنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے سے یہ دنیا جو ہے ایک گل گلزار بن سکتی ہے، اس میں بھائی چارہ، اتفاق، اتحاد۔ مگر اس وقت جو اس کانفرنس کی جو تھیم ہے، جو اس کی انٹرنیشنل اسلامک یونٹی، اور یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اس کا بہت شدت سے فقدان ہے، اور اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم آپس میں جو ہم نے اسلامی کلچر، اسلامی اقدار، اس پہ اگر آپ دیکھیں، یہ جو جدید تعلیم ہے، جو تعلیم، جو ریسرچ ہے، جو سائنس ہے، یہ مسلمانوں کی میراث ہے۔ اور یہ سب جتنے بھی ہمارے جو سائنٹسٹ گزر چکے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے وہ اپنی تحقیق کرتے تھے۔ ہم نے بدقسمتی سے اس تحقیق کو، اس قرآن سے تعلق کو ختم کر دیا، اور ہم جو ہے
ہم مغرب کے پیچھے چلے گئے، اور وہ مغرب جو ہے وہ قرآن کی تحقیق سے چلتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ وہ مغرب قرآن کی تحقیق کرتا ہے، اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، اور ہم پھر ان کے بنائے ہوئے اصولوں کو، وہی جو ہمیں چاہیے تھے ہم کریں، پھر ہم ان کے بنائے ہوئے اصولوں کو، ان کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ مسلم امہ کو اندھیرے سے نکالنے کو، اس کو اجالے میں بدلنے کی ایک واحد جو کرن ہے وہ اسلامی تعاون ہی ہے۔ اسلام کے بتلائے ہوئے لائے عمل کو اپنا کر حقیقی اور جاندار مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو اپنائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو کانفرنس عمل میں لائی گئی ہے، جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کی اقبال نے بہت خوب یہ کہا تھا، جو اسلامک یونٹی کے حوالے سے اس وقت انہوں نے کہا تھا، جو یقیناً جس کو ایران میں اقبال لاہوری کہتے ہیں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ انہوں نے اس وقت اس چیز کو فورسی کیا تھا کہ مسلمان جب تک ایک نہیں ہوں گے، مسلمان جب تک اتفاق اور اتحاد سے نہیں ہوں گے، وہ اسی طرح بکھرے رہیں گے، اور دنیا میں ان کو جو ہے نا اسی طریقے سے ان کی عزت جو ہے پامال ہوگی۔ اور آج دیکھیں کہیں بھی اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہوتی ہے، کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں اسلام کو ایز اے دہشت گرد سامنے لایا جاتا ہے، اور یہ انٹرنیشنل سازش ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے پیچھے باقاعدہ انٹرنیشنل مغرب کے بڑا پلان کے ساتھ ان کے تھنک ٹینکس ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں۔ کیوں کہ ان کو پتہ ہے جس طریقے سے جیسے جو اسلام ہے، اور جس طریقے سے اسلام کے اندر امن، بھائی چارے اور سب کا خیال ہے، تو اسلام ایک دم غالب آ سکتا ہے۔ لیکن اسلام اس وقت غالب نہیں آئے گا جب آپس میں تمام مسلمانوں کا، تمام اقوام کا آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں۔ ہم سب جو ہے ایک قرآن، ایک رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ ہم ایک جو ہے اطیع اللہ و اطیع رسول کے کہنے والے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے کہ آئیں، ہم ایک پیج پر آئیں، بھائی چارے کے طور پر آئیں۔ اپنا پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، اسی طرح پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، مسلمان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلامک اقدار کے مطابق دیکھیں۔ یہ ایجوکیشن جو ہے یہ ہماری راہیں بدل سکتی ہے، یہ ہمیں نئے راستے دکھا سکتی ہے۔ ہمیں اپنے جو اسلامک نارمز ہیں، ہماری جو اسلامک کلچر ہے، جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، اس میں ہمیں دوبارہ لوٹ کے جانا پڑے گا۔ اور آج کا دور آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہمیں یہ جدید ٹولز جتنے بھی ہیں ان کو ہمیں اپناتے ہوئے، اپنے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے نوجوانوں کو اس طرف راغب کرتے ہوئے، لیکن ان کو سیرت کی تربیت دینا، سیرت کی تعلیم دینا، اس طرف لانا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اس امہ کی صحیح معنوں میں قیادت کر سکیں، اور ایسے نوجوان اس امہ سے نکل سکیں جو دوبارہ اسلام کا جو کھویا ہوا وقار ہے، جو کھویا ہوا مقام ہے، اس کو حاصل کر سکیں، اور مسلمانوں کی جو اوورآل جو ایک عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اس کے جو ہے گارنٹر بن سکیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس طریقے سے کام کرنا چاہیے جیسے انٹرنیشنل تھنک ٹینکس ہیں۔ تو ہم باقاعدہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی ایک ایسا ہی ایک تھنک ٹینک جو ون نیشن ون ویژن کے نام سے ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور بہت ساری ہم نے اس پہ کانفرنس بھی کروائی ہیں، اور مزید بھی کانفرنس کروائیں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم باقاعدہ اپنے اس تھنک ٹینک کے حوالے سے، اس پلیٹ فارم سے ہم تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کر سکیں، اور جو اس وقت موجودہ جو مسائل درپیش ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں، اور اس پہ باقاعدہ ہمارے ریسرچ پیپر ہوں اور ریسرچ جرنلز ہوں جس پہ ہم کام کریں۔ تو میں یہ آپ سب کو، جتنے بھی ہمارے یہاں اسکالرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، سامعین ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا کہ اس میں ہمارے ساتھ ضرور آئیں اور اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، اور انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو ہم مل کر اتحاد سے، اتفاق سے دوبارہ ہم اس دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہتر انداز میں آگے جا سکتے ہیں۔ اور میں آخر میں پھر آپ تمام سامعین کا اور تمام اسکالرز کا، انٹلیکچوئلز کا
بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً جو ہے اس کے جو کانفرنس کے آرگنائزرز ہیں، جو ٹیم ہے، ان کا بھی، اور میں اقبال لاہوری کے اس شعر کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہوں گا آپ سے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بہت بہت شکریہ، فی امان اللہ۔